خاندان اور شادی کے اس خاص سلسلہ وار پروگرام میں ایک مرتبہ پھر میں ماریہ زہیب آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آپ نے یہ کبھی سوچا تو ہوگا کہ خدا نے جنس کو تخلیق کیوں کیا؟ ایک مسیحی شادی میں جنس کا کیا کردار ہونا چاہیے اور بائبل ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم بھائی آصف کو دعوت دیں کہ وہ آج کے سبق کے بارے میں ہمیں بتائیں، آج کی نشست کا آغاز ایک دعا سے کرنا چاہوں گی کہ جب آپ کی شادی شدہ زندگی مضبوطی کی طرف جا رہی ہو تو میں دعا کرتی ہوں کہ یہ اسباق آپ کے ایمان میں اور سمجھداری میں ترقی کرنے کے لیے مددگار ثابت ہو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے سبق کو، دعوت دیتے ہیں بھائی آصف کو اور مل کر سیکھتے ہیں آج کا سبق۔ مسیح خداوند کے مبارک اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا خادم آصف نسیم اور آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم سیکھ رہے تھے ازدواجی زندگی کے تعلق سے، اور اب تک ہم سیکھ چکے ہیں ازدواجی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، اور یہ خدا کا ارادہ ہے، یہ خدا کا منصوبہ ہے، یہ خدا کا بھید ہے۔ ہم ازدواجی زندگی کے 5 پہلو اب تک سیکھ چکے ہیں، مثلاً جن میں سے چند ایک کا میں ذکر کرتا ہوں کہ ہم نے ازدواجی زندگی میں مطابقت کے ہونے کا ذکر کیا تھا کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان مطابقت ہو، اور مطابقت کئی طرح کی مطابقت ہے جس کو ہم نے سیکھا، جس پر ہم نے گفتگو کی۔ پھر ہم نے یگانگت کے تعلق سے بات کی کہ ازدواجی زندگی میں شوہر اور بیوی کے اندر یگانگت کی روح کا ہونا، اکائی کا ہونا، ایک ہونا کس قدر ضروری ہے، کیونکہ خدا نے انہیں 2 نہیں بلکہ ایک قرار دیا ہے۔ تو یگانگت کا ہونا ازدواجی اور خاندانی زندگی میں کس قدر ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اہم ترین پہلو جس پر ہم نے بات کی، اور وہ تھی سمجھداری، ایک دوسرے کو سمجھنا۔ جب تک ہم ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا ہے، تو کیسے ازدواجی زندگی کی گاڑی آگے بڑھے گی، کیسے وہ ایک دوسرے میں اور گہرے اور اس تعلق میں مضبوط ہو سکتے ہیں۔ تو سمجھداری ایک ایسا پہلو تھا جس پر ہم نے بات کی۔ اس طرح سے آج اسی بات کو، اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ازدواجی زندگی کے ایک اور پہلو پر بات کریں گے، اور یہ بھی ایک انتہائی اہم ترین پہلو ہے جس پر ہم کچھ دیر کے لیے بات کریں گے، اور وہ ہے ازدواجی زندگی میں جنسی تعلق۔ یہ خدا کا ارادہ، یہ خدا کا منصوبہ ہے جس کو خدا نے بنایا اور جس کو خدا نے تخلیق کیا، جس کو خدا نے مرتب کیا، یہ ڈیزائن کیا۔ جنسی تعلق ازدواجی زندگی کا ایک اہم ترین پہلو ہے۔ اس کے کئی ایک مقاصد ہیں جن کا میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اہم ترین اس کا جو بنیادی مقصد تھا خدا کی نظر میں، وہ تھی نسل انسانی کی افزائش۔ جب خدا نے سب چیزیں خلق کیں تو سب چیزوں کی تخلیق پر خدا نے کہا اچھا ہے، لیکن جب نر اور ناری کو بنایا، جب مرد اور عورت کو بنایا، تو خدا نے کہا بہت اچھا ہے، اور خدا نے یہ کہہ کر انہیں برکت دی کہ پھلو، بڑھو، زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ تو گویا جنسی تعلق ازدواجی زندگی میں خدا کے ارادے کے مطابق نسل انسانی کی افزائش کا ہے، اور یہ اس کا اہم ترین مقصد ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے، ان کے جنسی تعلق سے نسل انسانی افزائش پائے، خدا ترس نسل پیدا ہو، اور خدا اپنا جلال ان کے وسیلے سے ظاہر کرے۔ تو شادی کا جو بندھن ہے اس میں جنسی تعلق ایک اہم ترین پہلو ہے۔ اور اگر ہم یہاں پر ہم جنس پرستی کے تعلق سے بات کریں تو یہ خدا کے قانون کے بالکل اپوزٹ یا متضاد ہے۔ خدا کی کتابوں میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ہم جنس پرستی شاید انسانی لذت یا اس کی خواہشات کی تکمیل تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ خدا کے ارادے میں نہیں ہے، وہ خدا کے مقاصد میں نہیں ہے، وہ خدا کے پلان میں نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے انسانی افزائش ممکن ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس میں خدا کا کوئی ارادہ اور منصوبہ نہیں ہے۔ دوسرا جنسی تعلق کا مقصد میاں اور بیوی کے درمیان قربت کا اظہار ہے، محبت کا اظہار ہے، اور تمام تر مخلوقات کے اندر، تمام تخلیق جو خدا نے بنائی، جس میں خدا نے ان جانداروں کو جنہیں جوڑا جوڑا خدا نے پیدا کیا،
خدا نے انسان کو یہ شرف اور یہ اعزاز بخشا کہ ان دونوں کا ملاپ باہم ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر ہوتا ہے، اور اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا نے اس میں بھی مطابقت کو پیدا کیا ہے، اس میں بھی محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ یہ ٹھہرایا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے اس تعلق کو قائم کریں۔ یہ خدا کا ارادہ اور یہ خدا کا منصوبہ ہے، لہٰذا یہ کوئی حیوانی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ قربت اور محبت کا اظہار ہے۔ پھر اسی سے وابستہ ایک اور چیز، یہ رابطے کا بھی ایک اظہار ہے، رابطہ کاری کا بھی ایک اظہار ہے، اور پھر یہ اظہار دونوں کی مطابقت کو بھی ظاہر کرتا ہے، دونوں کے معیار کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ خدا نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا اور مطابقت کے ساتھ خدا نے انہیں خلق کیا ہے۔ پھر چوتھی بات جو جنسی تعلق کا مقصد ہمیں خدا کے کلام سے ملتا ہے، وہ خدا نے انسان کے اندر جذبات، احساسات رکھے ہیں، اور انسان کی جتنی خواہشات ہیں، جتنے جذبات ہیں، ان کی تسکین کے لیے، ان کی تکمیل کے لیے خدا نے یہ ارادہ، یہ منصوبہ ٹھہرایا، یہ انتظام ٹھہرایا کہ انسان شادی کے بندھن میں رہ کر، اس پاک بندھن میں رہ کر، ازدواجی زندگی میں اپنی جنسی لذتوں اور اپنی خواہشات اور جذبات کا اظہار بھی کرے اور ان کی تکمیل بھی کرے اور یوں اس کی تسکین بھی ہو۔ تو لہٰذا جنسی تعلق جو ہے وہ جسمانی اور جنسی جبلتوں کی تسکین کا بھی ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، اور خدا نے اسے ازدواجی زندگی میں رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے میں بات کر رہا تھا کہ ازدواجی زندگی کا ایک اہم ترین پہلو انسانی افزائش ہے، تو پانچویں بات، اس کا مقصد صرف افزائش ہی نہیں، کیونکہ ایک حوالہ میں یہاں پر پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم کلام کی بنیاد سے سچائی کو سیکھیں۔ استثنا اس کا 24واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں خدا نے یہ انتظام، یہ ترتیب اس لیے بھی ٹھہرائی کیونکہ وہاں پر کیا ہمیں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جب کوئی شادی کرے اور بیاہ کرے تو اس کے لیے خدا نے یہ لیسن یا ایک پیغام ہمیں دیا۔ استثنا اس کا 24 باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، جب کسی نے کوئی نئی عورت بیاہی ہو تو وہ جنگ کے لیے نہ جائے۔ جب کسی نے نئی عورت بیاہی ہو تو وہ جنگ کے لیے نہ جائے اور نہ کوئی کام اس کے سپرد ہو، وہ سال بھر تک اپنی ہی گھر میں آزاد رہ کر اپنی بیاہی ہوئی بیوی کو خوش رکھے۔ تو جنسی تعلق جو ہے اس میں اگر صرف نسل افزائش ہی کی بات ہو یا وہی مقصد ہو تو اس کے لیے 1 سال درکار نہیں ہوتا ہے۔ یہاں خدا کا کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ جب کوئی بیاہ کرے تو وہ 1 سال تک جنگ پر نہ جائے، بلکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارے، وہ اسے خوش کرے۔ تو گویا یہ ایک ایسا تعلق ہے جس کے اندر رفاقت ہے، شراکت ہے، ایک دوسرے کی خوشی اور شادمانی ہے۔ تو اس لیے یہاں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کا، ایک دوسرے کی تسکین کا باعث بننے کا، ایک دوسرے کی رفاقت میں رہنے کا بھی ایک ذریعہ یا ایک سبب بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں عبرانیوں کے خط سے پولس رسول کی جو تعلیم ملتی ہے، وہاں پر ایک اور سچائی ہمیں ملتی ہے جو جنسی تعلق کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے۔ عبرانیوں 13 باب اور اس کی 14ویں آیت میں پولس رسول عبرانیوں کے خط میں کیا فرماتے ہیں؟ عبرانیوں اس کا 13واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں لکھا ہے، بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے، کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تعلق پاکیزگی کی حالت میں ہے۔ انسان کی ان لذتوں کو اور ان جبلتوں کو، ان خواہشات کو خدا نے بیاہ کا انتظام ٹھہرا کر پاکیزگی کا ایک معیار قائم کیا،
اور پاکیزگی کی حالت میں خدا نے چاہا کہ انسان اس عمل میں رہ کر اپنی جبلتوں کی تسکین کرے۔ اس سے ہٹ کر اگر انسان کسی کے ساتھ کوئی جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو وہ حرام کاری ہے۔ ہم نے یہاں پر خدا کے کلام میں پڑھا کہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے۔ گویا بیاہ جو ہے وہ عزت کی حالت ہے، وہ ایک عزت کا مقام ہے جو خدا کسی بھی مرد یا عورت کو بخشتا ہے جب وہ نکاح کے یا بیاہ کے پاک بندھن میں باندھے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات جو خدا کا کلام ہمیں یہاں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ بستر بے داغ رہے۔ اگر کوئی بیاہ کے علاوہ کسی کے ساتھ اپنا جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو وہ گناہ کے زمرے میں ہے، وہ حرام کاری کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ آگے لکھا ہے اور بستر بے داغ رہے کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ خدا کے نزدیک بیاہ کے علاوہ اپنی جنسی جبلتوں کی تسکین کسی اور راستے یا ذریعے سے یا کسی اور تعلق میں پورا کرنا خدا کے نزدیک حرام کاری ہے، اسے زنا کاری کہا گیا ہے۔ تو اس لیے بیاہ میں ہمارے لیے خدا نے یہ انتظام ٹھہرایا کہ ہم اپنی جنسی جبلتوں کی تسکین کریں، اور یہ پاکیزگی کی حالت ہے، اس کے باعث بستر بے داغ رہتا ہے۔ تو یہ وہ چند ایک مقاصد تھے جو کہ خدا کے کلام سے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ خدا نے بیاہ کے اندر جنسی تعلق کو کس قدر اہمیت دی ہے۔ اگر اس کی تکمیل نہیں ہوتی تو بہت سارے مسائل ازدواجی زندگی میں جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کرتی تو اس طرح سے ازدواجی بندھن جو ہے اس کے اندر لچک اور گنجائش پیدا ہوتی ہے، دراڑ پیدا ہوتی ہے، اور یہ رشتہ مضبوط اور قائم نہیں رہتا ہے۔ جب ہم رشتوں کے معانے دیکھتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں مختلف رشتے بخشے ہیں، ماں ہو، بیٹی ہو، میاں ہو، بیوی ہو، تو ہمیں اس کی جو تعریف ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کے مختلف سورسز ہمیں ملتے ہیں۔ اور ہم اپنی معاشرتی زندگی پر جب ہم غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ثقافت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، خاندان سے، گھر سے، بزرگوں سے، ہماری جو اقدار ہیں، جو ہماری ویلیوز ہیں، ان سے بہت سارے لیسنز ہمیں ملتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ خدا کا کلام ہمیں اس حوالے سے حضرت سلیمان بادشاہ کی غزل و غزلات کے حوالے سے رہنمائی کرتا ہے۔ گویا خدا کا کلام یہاں خاموش نہیں ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے وسیلے سے خدا اس تعلق اور اس عمل کی مجھے اور آپ کو روشنی بخشتا ہے۔ اور غزل الغزلات کی کتاب جب ہم سلیمان کی پڑھتے ہیں تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے جہاں سلیمان اپنی بیوی شولمیت کے لیے وہ کچھ لکھتا ہے جو اس کے انسانی جذبات اور اس کے احساسات ہیں۔ لہٰذا خدا نے اسے ہمارے لیے مرتب کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم پہلا کرنتھیوس کا 13واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر محبت کا جو اظہار ہمیں ملتا ہے وہ بھی کسی اور لٹریچر یا کسی اور ادب میں ہمیں محبت کی وہ تعریف، وہ معنی یا مفہوم ملتے نہیں ہیں۔ اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے جو محبت ہم سے کی اور جو محبت وہ ہمارے دلوں میں ڈالتا اور جس کا تقاضا کرتا ہے وہ نرالی محبت ہے۔ اور ایسا ہی ازدواجی بندھن خدا ہمارا دیکھنا چاہتا ہے، ایسا ہی خاندان خدا زمین پر تشکیل دینا چاہتا ہے، ایسا ہی ازدواج خدا زمین پر دیکھنا چاہتا ہے، اور یہی اس کا الہی ارادہ اور اس کا منصوبہ ہے۔ ایک ایماندار جب تک اپنی ذات کو مرکز بناتا ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنے گرد گھومتا رہتا ہے، تو وہ اس وقت تک اپنی زوجہ کو یا بیوی اپنے شوہر کو خوش نہیں کر سکتی۔ ازدواجی بندھن میں مرکز جو ہے وہ دوسرا فریق بن جاتا ہے۔ جو ہی یہ نکاح کے بندھن میں باندھے جاتے ہیں، یہ عہد و پیما کر لیتے ہیں، تو ان کا مرکز
اگر بیوی ہے تو شوہر اس کی ذات کا مرکز ہوگا، اگر شوہر ہے تو بیوی اس کی ذات کا مرکز بن جائے گی، اور تب ہی یہ ازدواجی سفر، یہ ازدواجی زندگی جو ہے وہ اس کی گاڑی آگے بڑھتی ہے۔ اور ان دونوں کی ذات کا جو مرکز ہے وہ مسیح خداوند ہے، وہ یسوع المسیح ہے، اور یہ مسیح کی طرف تکتے ہیں جو کہ تہری ڈوری کی مانند اس رشتے کو مضبوط اور گہرا کرتا اور باندھے رکھتا ہے، اور اس کی تعمیر کے لیے اپنا فضل ہمیں بخشتا ہے۔ تو لہٰذا خدا ازدواجی رشتے کو قائم کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، قربت کو پیدا کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے خدا ازدواجی زندگی میں جنسی تعلق کو قائم کرتا ہے تاکہ یہ خوشگوار رہے۔ یہاں جنسی تعلق پر بات کرتے ہوئے ایک اور جنسی تعلق کا جو پہلو ہے اس پر بھی میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ ہے جنسی زیادتی۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک ناسور ہے کہ بہت سارے ایسے عورتیں، مرد یا بالخصوص بچے جنسی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں، اور جب کوئی شخص اس تجربے سے گزرتا ہے تو وہ کبھی بھی اپنی جنسی لذتوں سے محظوظ نہیں ہو پاتا ہے۔ اس کے اندر ایک ڈر، ایک خوف، اور اس عمل سے اس کے لیے اس کے دل میں ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ڈاکٹر جم گیلنن ایک خدا کے خادم گزرے جنہوں نے اس کی ریسٹوریشن پر کام کیا، اس کے بحالی کے انتظام پر کام کیا، اور انہوں نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی، ایسے لوگوں کی کاؤنسلنگ کی، اور ایسے لوگوں کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے کام کیا۔ تو جب تک کوئی شخص جو جنسی زیادتی کا شکار ہو وہ کلی طور پر بحال نہ ہو، وہ کبھی اس رشتے کو نبھا نہیں سکتا ہے، اس سے لطف اندوز ہو نہیں سکتا ہے۔ تو پہلے ایسے شخص کی بحالی کی ضرورت ہے۔ مقدس پولس رسول پہلے کرنتھیوں کے خط کے 7ویں باب میں بیاہ کے تعلق سے تعلیم دیتے ہیں، اور مرد اور عورت کو وہ کیا تعلیم دیتے ہیں، چند ایک باتیں میں یہاں سے آپ کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب مقدس پولس رسول بیاہ کے متعلق تعلیم دیتے ہیں تو 7ویں باب کی دوسری آیت سے، بلکہ پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا، لکھا ہے، جو باتیں تم نے لکھی تھیں ان کی بابت یہ ہے۔ پولس رسول اب ان کا جواب دے رہے ہیں کہ حرام کاریوں کے اندیشے سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے۔ حرام کاری اور زنا کاری اور اپنی جذبات میں بہہ جانے کے اندیشے سے ہر بیوی اپنا شوہر رکھیں، اور ہر شوہر اپنی بیوی رکھے، یعنی بیاہ کرے۔ شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور ویسا ہی بیوی شوہر کا حق ادا کرے۔ گویا وہ ایک دوسرے کے لیے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور ان پر یہ لازم اور ملزوم ہے کہ وہ ایک دوسرے کا حق ادا کرے۔ اسی طرح شوہر بھی، آگے لکھا ہے، بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے، اور اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی ہے۔ تو گویا ان کا بدن، جس کی بابت ہمیں شروع دن سے، پہلے دن سے جب خدا آدم اور حوا کو خلق کرتا ہے تو ان کی بابت کہتا ہے کہ وہ دو نہیں بلکہ ایک تن ہے۔ اور یہاں پولس رسول ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ شوہر اپنی بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی ہے، اور اسی طرح بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے۔ تو یہ رشتہ، یہ تعلق اسی طرح مضبوط اور گہرا ہوتا ہے جب شوہر اپنے بدن کو مختار نہیں سمجھے بلکہ وہ سمجھے کہ میرے بدن کا مختار میری بیوی ہے، اور اسی طرح بیوی اپنے بدن کو اپنا مختار نہیں سمجھے بلکہ وہ یہ سمجھے کہ میرے بدن کا مختار میرا شوہر ہے، اور اسی طرح سے اس رشتے کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔ اور اگلی آیات میں آخر میں چل کر پولس رسول یہاں پر یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہم اپنے جذبات کی رو میں بہہ نہ جائیں، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ بیاہ کرنا مست ہو جانے سے بہتر ہے۔ ہم اپنے جذبات یا اپنے احساسات کی تسکین کے لیے
मस्त ना हो जाएं या हराम कारी के मुर्तकिब ना हो जाएं या हम ज़िनाकारी ना कर बैठें, बल्कि इससे बेहतर है कि हमें ब्याह करना है। तो इसलिए पौलुस रसूल की यहाँ पर ये तालीम है। और यहाँ पौलुस ने ये भी कहा कि बेहतर ये कि मेरी तरह रहें, यानी कि ब्याह अगर ना करें हालात के पेश नज़र। क्यों? उस वक्त इज़ार सानी थी और पौलुस ने ये भी सिखाया कि हमें खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए, क्योंकि ब्याह हुआ शख्स जो है वो अपनी बीवी को खुश करता है और बीवी जो ब्याही हुई है वो अपने शौहर को खुश करती है, लेकिन बिन ब्याह अपने खुदावंद को खुश करता है। तो इसका एक पहलू ये भी था। तो खुदा का खादम यहाँ पर हमें सिखाता है कि ब्याह करना मस्त होने से बेहतर है। शादी का एक फ़ैसला जो है वो सारी ज़िंदगी का फ़ैसला है और ये दूसरे को खुशी देने का फ़ैसला है, ये एक दूसरे की खिदमत करने का फ़ैसला है। और दुनियावी ज़ुबान अगर हम इस्तेमाल करें तो दुनियावी ज़ुबान में और दुनियावी समझ में या दुनियावी तारीफ़ हम ये कह सकते हैं जिसे रोमांस कहा जाता है, जिसमें यूँ इसकी तारीफ़ बयान की जाती है कि मोहब्बत में गिर जाना, मोहब्बत में खो जाना। लेकिन मसीही ईमान, मसीही मोहब्बत, मसीही अक़द ये नहीं है। मसीही मोहब्बत खो जाना नहीं है, गुम हो जाना नहीं है या गिर जाना नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई शख्स रास्ते पर चलता हो और रास्ते में कोई गड्ढा आ जाए और वो उसमें ना चाहते हुए गिर जाए, और जब वो गिर जाए तो फिर वो उसमें से निकलने की कोशिश करे और वहाँ हाथ पांव मारे और उस मिट्टी को, उस गड्ढे को वो नोचे और फिर वहाँ से वो बाहर निकलने की कोशिश करे। बल्कि मसीही ब्याह, मसीही अक़द, अज़दवाजी ज़िंदगी ये है कि इसमें इंसान अपनी खुशी से, अपनी रज़ामंदी से, रज़ाकाराना तौर पर वो अपने आप को एक दूसरे के लिए स्पुर्द करते हैं। और मोहब्बत के इज़हार जो कि कई तरीक़ों से होता है, उसमें एक तरीक़ा, एक पहलू हमारा जिनसी अमल है, ये जिनसी ताल्लुक़ है, जिसके वसीले से हम अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। और अगर ये ना हो, अदम मोहब्बत हो या मोहब्बत के इज़हार ना हो, तो फिर अज़दवाजी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं और अज़दवाजी ज़िंदगी की गाड़ी जो है वो हिचकोले लेने लगती है, वो डूबने लगती है और वो कायम नहीं रहती है। इंजील का जो पैगाम है, इंजील का पैगाम यही है कि बीवी शौहर को खुश रखें और शौहर बीवी को खुश रखे। और जब हम मसीह और कलीसिया के ताल्लुक़ से देखते हैं तो कलीसिया के लिए मसीह ने अपनी मोहब्बत में जान दे दी और ये दो कामिल शख्सियतों का एक मिलाप है, उनके दरमियान एक राबता है जो कलीसिया और मसीह की ज़िंदगी में हम देखते हैं। लिहाजा मसीही अज़दवाज में एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ को कायम करना और फिर इन दोनों का मसीह के साथ ताल्लुक़ कायम करना ये बहुत ज़रूरी है और यही इस अज़दवाज को मज़बूत और गहरा बनाता है। तो ये खुदा का इरादा है, ये खुदा का मंसूबा है। जैसे हम मुख्तलिफ़ सूरतें लेकर पैदा हुए हैं, इसी तरह खुदा ने हमारे लिए इरादे और मंसूबे भी मुख्तलिफ़ बना रखे हैं और खुदा ये चाहता है कि हम उसके इलाही इरादों और मंसूबों की पासदारी रखें। यहाँ एक बात और जिसका मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ वो है अज़दवाज में एक और नासूर, एक और ज़ख़म, एक और नंग है जो इसे बर्बाद करता है और वो है तलाक़। और बाइबल मुक़द्दस में बताती है, मलाकी के सहीफ़े के 2 बाब की 16वीं आयत में खुदा फरमाता है कि मैं तलाक़ से बेज़ार हूँ और उससे भी जो अपनी बीवी पर ज़ुल्म करता है। तलाक़ का मतलब क्या है? तलाक़ जुदाई है, अलहदगी है, तलाक़ आंसू लाती है, तलाक़ पशेमानी लाती है, तलाक़ जुदाई पैदा करती है। तो खुदा फरमाता है कि मैं तलाक़ से बेज़ार हूँ क्योंकि ये एक नासूर है, ये एक ज़ख़म है, ये ज़िल्लत और रुसवाई का निशान है, ये ख़ानदान की तबाही का बायस बनता है, ये अहदो पैमान से मुनहरफ हो जाना है, ये खुदा की मर्ज़ी और उसके इरादे के मुनाफी है। इसलिए खुदा फरमाता है कि मैं तलाक़ से बेज़ार हूँ। खुदा का इरादा मिलाप का, यगानगत का है और बाइबल फरमाती जिन्हें खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। तो गोया तलाक़ का कोई तसव्वुर मसीही अज़दवाज के अंदर नहीं है।
طلاق کا ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی طلاق کب ہوئی؟ دنیا میں سب سے بڑی طلاق اس وقت ہوئی جب خدا اور انسان کے درمیان جدائی ہوئی۔ جب آدم نے خدا کی نافرمانی کی تو ایک طلاق کا پہلو یہ بھی ہے جسے خدا نے اپنے بیٹے مسیح یسوع کے وسیلے سے بحال کیا ہے، اور میرا اور آپ کا، ہم سب کا تعلق، رشتہ، ناطہ جو ہے وہ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے بحال کیا ہے۔ تو مسیح ہمارا درمیانی بن کر آیا اور اس نے اس تعلق کو دوبارہ سے بحال کیا ہے۔ اور بیٹے پر ایمان لانا، جیسے نیکودیمس رات کے پہر میں آ گیا اور اس نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تو استاد ہے، تو ربی ہے، لیکن مسیح کے نزدیک اس کا یہ کہنا کافی نہیں تھا آسمان کی بادشاہت میں جانے کے لیے۔ اسے مسیح نے کہا تجھے ایمان لانا ضروری ہے، تب ہی تو آسمان کی بادشاہت کا وارث ہو سکتا ہے۔ ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ ایمان لانا یونانی زبان میں اس کا جو مفہوم اور معنی ایسے ہیں جیسے ایک آدمی کسی آبشار پر کوئی رسی باندھے اور اس پر چل کر دکھائے، اور لوگ جب وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچے تو اس کے لیے تالیاں بجائیں، اور پھر اس کے بعد وہ انہی لوگوں کو کہے کہ اب میں ایک پہیے کی سائیکل پر یہاں سے وہاں تک جاؤں گا اور اپنے اوپر ایک آدمی بٹھا کر جاؤں گا، اور ان سے کہے کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ میرے کاندھے پر بیٹھ جائے اور میں اسے اس کنارے سے دوسرے کنارے تک لے کے جاؤں، تو وہاں کوئی بھی شخص نہیں۔ تو ایمان لانا یہی ہے کہ یقین کرنا، اور مسیح نے اس کا تقاضا کیا ہے۔ اس گفتگو کے آخر میں ہم 7 بڑے روحانی عجوبے کہہ لیں کی شکل میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خدا کا سب سے بڑا ڈیزائن یا منصوبہ وہ کیا ہے؟ وہ ازدواج ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی طلاق کون سی ہوئی ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا اعلانیہ کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا فیصلہ کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑی ہدایت کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑی تحریک کیا ہے؟ ازدواجی زندگی کو مختلف پہلوؤں کے وسیلے سے بیان کر کے آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ خدا کا الہی ارادہ ہے کہ خدا اس روح زمین پر خاندان کی بنیاد رکھتا ہے اور ابلیس شیطان اسے برباد کرنا چاہتا ہے۔ آئیے بہنوں اور بھائیوں، ہم جہاں جہاں ازدواجی بندھن میں ہیں یا بندھنے کو ہیں، ہم اس سچائی کو سمجھیں اور خدا کے ارادے اور منصوبے کو اس زمین پر رہتے ہوئے انجام تک پہنچائیں۔ آج کے اس کلام کے وسیلے سے خداوند آپ سب کو برکت دے۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ ناظرین، خداوند کی دعوت سب کے لیے ہے۔ اگر آپ یسوع المسیح کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو آپ آج ہی سے اپنی زندگی اس کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کیا آپ نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی یسوع المسیح کے تابع کرنے اور اس پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ یہ سب ابھی کر سکتے ہیں۔ اپنے روحانی سفر کا آغاز آج ہی سے کریں۔ اسی بات کے ساتھ مجھے ماریا کو اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آج کے سبق کا سوال نمبر 1، پروگرام میں بتائے گئے 7 عجوبوں کو تفصیل وار بیان کیجیے۔ سوال نمبر 2، خداوند خدا نے جنس کو کیوں تخلیق کیا؟ سوال نمبر 3، استثنا 24 باب اس کی 25 آیت اور عبرانیوں 13 باب اس کی 4 آیات شادی شدہ زندگی کے بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ سوال نمبر 4، شادی شدہ جوڑوں کی زندگی کا مرکز کسے ہونا چاہیے؟ پہلا کرنتھیوں اس کے 13ویں باب کی روشنی میں بیان کریں۔ سوال نمبر 5، یونانی زبان میں ایمان لاؤ کو اس پروگرام میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے؟ تفصیل سے لکھیے۔